السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 141 سے 144 تک سمجھا دیں، کیونکہ اس روایتی ترجمے سے بات کچھ کی کچھ بن رہی ہے کہ صرف 8 جانور ہیں اور کیا کچھ ہے۔ تو آئیے بجائے اس کے کہ ہم اس میں اعتراضات میں جائیں، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اعتراضات کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ اس روایتی ترجمے سے بہت کچھ آ سکتا ہے اور کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا اور پھر اس کے بعد اپنی فہم سے آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ ترجمے پر دھیان دیں اور پھر روایتی ترجمے والا سوال نہ کر بیٹھیں، کیونکہ اس میں کوئی گائے بکرا یا بحث وحث کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ دیکھ لیں، یعنی 6 کی 141 سے 144 تک۔ اور وہی خالق ہے جس نے باغات پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے جیسے انگور، اور چھتریوں پر نہ چڑھائے ہوئے، اور کھجور اور کھیتی اس کے پھل مختلف قسم کے، اور زیتون اور انار ملتے جلتے اور جدا جدا۔ جب وہ پھل لائے تو اس کے پھل کھاؤ، اور اس کے کاٹنے کے دن اس کا حق عشر ادا کر دو، اور بیجا خرچ نہ کرو، بے شک اللہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور چوپایوں میں سے پیدا کیے بار بردار بڑے بڑے اور زمین پر لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 8 جوڑے نر اور مادہ پیدا کیے، 2 بھیڑ سے اور 2 بکری سے۔ آپ پوچھیں کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ جو دونوں مادہ کے رحموں میں لپٹا ہوا ہو ابھی پیٹ میں ہو؟ مجھے کسی علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور 2 اونٹ سے اور 2 گائے سے پیدا کیے۔ آپ پوچھیں کہ اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا جو دونوں کے رحموں میں لپٹا ہوا ہو ابھی پیٹ میں ہو؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ بس اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر بہتان باندھے جھوٹ، تاکہ لوگوں کو علم کے بغیر جہالت سے گمراہ کرے۔ بے شک اللہ ظلم کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہے ان کا روایتی ترجمہ۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ یہاں جو بات آ رہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ایسے باغات بنائے ہیں کہ اس میں چڑھائے ہوئے، یعنی چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی ہیں اور بغیر چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد کھجور اور کھیتی الگ کر دیا، یعنی باغات میں شاید کھجور اور کھجور نہیں ہوتا، چلے پھر کھیتی ہے، مختلف اس کے پھل ہیں۔ کھیتی میں زراعت میں پھل کہاں سے آ گیا؟ یہ تو چلیں گندم یا کپاس یا چاول اس طرح کے زراعت تو ہوتی ہے، لیکن یہ اس میں پھل بھی آ جانا یہ نہیں سمجھ میں آیا۔ پھر زیتون اور انار کو الگ کر دیا، پھر ملتے جلتے اور جدا جدا، یعنی انار اور زیتون سے ملتے جلتے بھی اور جدا جدا ہے، کیا باقی چیزوں سے نہیں ملتے ہیں؟ اس کے بعد کہ اس کے پھل کھاؤ اور اس کے کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کر دو، اور حق میں بریکٹ میں لگا دیا عشر، یعنی عشر ادا کر دو تو باقی سب کچھ جو مرضی آئے اس میں چور بازاری کرتے رہو۔ پھر کہہ رہے کہ اسراف بھی نہیں کرو، اور اسراف کرنے والے نہیں، بیجا خرچ کرنے والے سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ اس کے بعد یہ بتا رہے کہ چوپائے بھی ہیں، وہ بڑے بڑے بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بھی ہیں۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو دیا اس سے کھاؤ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ تو اب یہ چوپائے کھانے میں شیطان کے قدموں کی اتباع کہاں سے آ گئی کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟ چوپائے کھانے یا نہ کھانے سے شیطان کی اتباع کا کیا تعلق ہے؟ اس کے بعد کہہ رہے 8 جوڑے نر اور مادہ بنائے ہیں۔ اب 2 بھیڑیے ہیں، 2 بکری ہے۔ اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں، پھر 2 اونٹ ہے اور 2 گائے ہے۔ اس کے علاوہ جو جانور ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ پھر اس جیسے خاندان یا اس جیسے ہی اور کچھ ہے، جیسے کا تو لفظ نہیں ہے۔ تو کیا صرف یہ 8 جانور، یعنی کہ بلکہ 4 ہی جانور، جس میں 4 نر اور 4 مادہ لے کر 8 بنا رہے ہیں؟ یہ کیا کچھ ہے؟ کیا اس سے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر اس کے بعد اس میں اللہ جب تمہیں اس کا حکم دے رہا تھا تو تم موجود تھے، تو کیا اللہ کے کوئی بھی حکم دیا گیا اس میں کوئی موجود تھا؟ حکم تو اس کی کتاب میں موجود ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے؟ تو یہ صرف کھانے پینے کے معاملے میں ہی اللہ پر بہتان باندھا جا رہا ہے، یہ اللہ کے احکامات میں اور بھی بہت کچھ بہتان باندھا جا رہا ہے؟ ذرا اس کو بھی دیکھ لیں۔ پھر آگے کہہ رہا ہے کہ اللہ ظالم قوم کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ تو سارا قصور تو اللہ کا ہو گیا کہ اللہ ہی ہدایت نہیں دے رہا، تو قوم تو ظالم کی ظالم ہی رہے گی۔ اللہ ہدایت دے تو ظالم قوم سے نکلے گی نا، اب اللہ ہی ہدایت نہیں دے رہا، سارا قصور اللہ کا ہے۔ تو دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، اللہ ہدایت دے رہا ہے اور ان روایتی ملاؤں نے ہدایت سے دور کر کے اس کو ایسے ہی بنا دیا، کیونکہ یہ لوگ غیر اللہ کے کلام سے اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
یعنی اللہ کے کلام میں ملاوٹ کرتے ہیں، اور اسی ملاوٹ کی وجہ سے وہ حق بات تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، اس سے ہدایت نہیں وصول کر پاتے ہیں، اور اس کو ایک ایسے ہی کہانی بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ اب آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو کہ انشاء پھیلایا، جناتن خوشحالی، معروشاتن، معروش کا لفظ جو عرش ہے اس کا مادہ، اور عرش کہتے ہیں مرکزی اختیار کو۔ انہوں نے تو اللہ کا عرش بھی بنا رکھا اور اس کو پھر شاید گائے کی سینگ پر اٹھا بھی دیا، اس کو چھوڑ دیجئے۔ تو بہرحال عرش جہاں بھی آتا ہے یہ عرش معروش ہے، کوئی چھتری وغیرہ نہیں ہے۔ عرش کہتے ہیں مرکزی اختیار کو، تو مرکزی اختیار کی جگہ وہ غیر معروشات، اور علاوہ مرکزی اختیار کی جگہ کے، ایک جگہ مرکزی اختیار کی ہوتی ہے، نہیں کیپٹل بھی دارالخلافہ بھی وہ عرش کہلاتا ہے، جس طرح پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد ہے، لیکن کراچی، لاہور، کوئٹہ وغیرہ ایسے بڑے شہر بھی ہیں تو غیر معروشات بھی ہیں بغیر وہ مرکزی اختیار والے کے۔ پھر آ رہا وہ نخلا و زرع مختلفاً، اب انہوں نے تو کھجور اور زراعت کر دیا۔ نخل کہا جاتا ہے منتخب کر کے پسند کرنے کو، یعنی الیکشن کو بھی نخل کہہ دیا جاتا ہے کہ الیکشن میں آدمی کیا کرتا ہے، اپنے اپنے پسندیدہ امیدوار کو منتخب کرتے ہیں، تو نخل جو ہے اپنے پسندیدہ انتخاب کو کہا جاتا ہے۔ وہ زرع، اور خاص زراعت جو ہے تو مختلف ہے، اکلہ اس کا حاصل کر کے برتنا مختلف طریقے کار سے ہوتا ہے۔ اس کا اس لیے اللہ نے کوئی نام نہیں دیا ہے کہ انہوں نے تو کھجور پہ آ کے اور اس کو کھیتی پہ مختلف کر دیا، جبکہ اس کی کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، اور نہ اس طرح کوئی چھتا چڑھا کر کوئی پھل اگائے گا، اور نہ بغیر چھتے والے پھل کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ زراعت جو ہے اس طرح مختلف ہوتا ہے، اس کا حاصل کر کے برتنا۔ والزیتون والرمان، اب انہوں نے زیتون اور انار کر دیا، جبکہ الف لام لگا کر کیا گیا، یعنی خاص زیتون کی بات ہو رہی ہے۔ زیت کہا جاتا ہے چکنائی کو، زیت اصل میں تیل کو زیت کہا جاتا ہے، ہر چکنی چیز کو عربی میں زیت کہتے ہیں۔ تو وہ الزیتون خاص چکناہٹ والے، وہ لوگ جو چاپلوسی کرتے ہیں، کہتے ہیں نا بڑے چاپلوس ہے، وہ چاپلوس لوگ بڑے آگے چلے جاتے ہیں، جو ہمارے یہاں جیسے بوٹ پالش، تو یہ جو اس طرح بوٹ پالشی ہوتے ہیں، چاپلوسی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ہے الزیتون، خاص اس طرح سے کرنے والے۔ اور والرمان، رمن کہا جاتا ہے قرار کو، جس سے آپ کو سکون میسر آ جائے، قرار آ جائے، یعنی آپ مطمئن ہو جائیں، تو یہ خاص قرار حاصل کرنا ہے۔ متشابہن، ملتا جلتا، متشابہ کہتے ہیں ملتے جلتے کو، بالکل ایک دوسرے سے ملتے جلتے، جیسے دو جڑواں بچے آپس میں بہت ملتے ہیں، ہم شکل ہوتے ہیں، تو ان کو بھی متشابہ کہا جاتا ہے۔ تو متشابہن یہ مشتبہ نہیں ہے کہ یہاں تو انہوں نے متشابہ کا متشابہ ہی کیا ہے، اور جب یہی بات آتی ہے آیت کے حوالے سے محکمات اور متشابہات، تو وہاں متشابہ کا مشتبہ بنا دیتے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کی کارستانی ہے، جہاں جو مرضی آئے وہ ٹھوک دیں، اس لیے کہ جہاں ان کی روایت فٹ بیٹھتی ہے وہ کام کر لیتے ہیں، جہاں روایت فٹ نہیں بیٹھتی وہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر آ رہا وغیرہ متشابہن، اور علاوہ ملتے جلتے، کلو حاصل کر کے برتو، من ثمرہ، اس کے فوائد سے، اس کے نتائج سے، اس کے پھل سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اذا اسمرا، جب وہ فائدہ دے، واتو حق، اور دو اس کا حق، دو اس کی حق کہا جاتا ہے ایسی حقیقت جس کو جھٹلایا نہ جا سکے۔ سچ کو بھی اس لیے حق کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک سچائی ہے، لیکن اصل میں حق اور سچ کا ایک فرق ہے۔ سچ تو ہے ہی سچ، اور حق وہ ایسی مدلل بات جس کا انکار کیا نہیں جا سکتا، ایسی واضح حقیقت جس کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ مثال کے طور پر سورج کی روشنی ایک ایسا حق ہے کہ اس روشنی کے آگے تمام روشنی مان دے، وہ ایک حق ہے ایسی دلیل کی بنیاد پر کہ اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا ہے۔ یوم حساد ہی، تو وہ دورانیہ جب اس کے کاٹنے کا دوران، یعنی کوئی عمل جب کہتے ہیں نا عمل کی کھیتی، تو وہ عمل کوئی کھیت میں اگاتے نہیں کہ اس کو اس طرح سے کاٹتے، بلکہ جو آپ عمل کے اس کا جو نتیجہ آتا ہے وہ اس کا کاٹنا کہا جاتا ہے۔ ولا تسرفو، اور تم اسراف نہیں کرو، تم حد سے نہیں بڑھو۔ اسراف کا صرف کہا جاتا ہے حد سے زیادہ بڑھنے کو، یہ سین رے فے والا مادہ ہے، تو یہاں جو ہے وہ صرف کہا جاتا ہے حد سے زیادہ بڑھنے کو، تو تم حد سے زیادہ نہیں بڑھو۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہ اس کا میں ایک رواں ترجمہ کر دوں تو اس آیت کو سمجھا کر پھر اگلی آیت پر پڑھتے ہیں۔ اور وہی ہے جو کہ پھیلایا ہے، کیا تمہاری اختیار والی خوشحالی اور تمہاری قوت اختیار کے علاوہ، اور جانچ کر منتخب کرنا، اور مختلف زراعت یعنی مختلف انداز میں نشوونما دینا یا پروان چڑھانا، اس سے حاصل کر کے برتنا، یعنی پھسلن، چکناہٹ، یا وہ کہتے ہیں کہ چاپلوسی،
اور قرار ملتا جلتا اور علاوہ ملتا جلتا ہے، تو اس کے فوائد سے حاصل کر کے برتو جب یہ خوب فائدہ دے، اور اس کا حق اس کے نتائج کاٹنے کے دورانیہ دو، اور تم اسراف نہیں کرو، بے شک اسراف کرنے والے بلا وجہ زیادہ دینے والا، حد سے زیادہ بڑھنے والا، اس سے اللہ محبت نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ خاص طور پر یہ ہے کہ کوئی پھل یا باغات کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ ایک ایسی خوشحالی ہے کہ اس میں آپ کو مرکزی اختیار مل بھی جاتا ہے، مرکزی اختیار کی جگہ بھی بن جاتی ہے، اور اگر مرکزی اختیار آپ کو نہیں بھی ملتا، اس کے علاوہ بھی ہے، تو بھی آپ خوشحالی میں آ جاتے ہیں، اور وہ آپ کا اپنا ہی منتخب کردہ ہوتا ہے، آپ نے خود اس کو منتخب کیا ہوتا ہے، اور پھر اس سے وہ زراعت پھیلاتے ہیں، یعنی عمل کی وہ کھیتی پھیلاتے ہیں کہ مختلف تو ہے اس کا حاصل کر کے برتنا۔ بعض لوگ چاپلوسی سے کرتے ہیں، بعض بڑے قرار سے یعنی اچھے طریقے سے کام بہتر انداز میں کر کے سکون پہنچا کر لیتے ہیں، کوئی ملتا جلتا ہوتا ہے، کچھ علاوہ ملتا جلتا ہوتا ہے، اس سے ملتے جلتے کے علاوہ ہوتے ہیں۔ یہ مختلف طریقہ کار ہیں کہ چاپلوسی بھی مختلف طریقے سے ہوتی ہے، اور قرار دینا، کسی کو ٹھنڈک پہنچانا، کسی کو راحت پہنچانا، وہ بھی مختلف انداز میں ہوتا ہے، تو وہ ملتا جلتا بھی اور علاوہ ملتا جلتا بھی ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے فوائد میں سے حاصل کر کے برتو جب وہ فائدہ دے، یعنی جب آپ کا کوئی عمل کوئی اس کا نتیجہ دے رہا ہوتا ہے، تو اس نتائج کے وقت آپ کو اس کا اصل فائدہ حاصل کرنا ہے، اور پھر آپ کو اس کا حق بھی دے دینا ہے، یعنی اس کی جو صحیح وضاحت ہے، اس کا جو صحیح حق ہے کہ اس کو کیسے استعمال کیا، کس طرح سے فائدہ حاصل کیا جائے، وہ پہنچانا، اور وہ دورانیہ کب ہے؟ جب آپ اس کا نتیجہ کاٹیں گے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ حد سے زیادہ نہیں بڑھو، بلا وجہ زیادہ مت۔ مثلا اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، آپ نے یکر صلاۃ شروع کر دیا، نمازیں پڑھنے شروع ہو گئے، اللہ نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا، تو وہ نتیجہ بیکار ہے۔ نمازیں آپ پڑھتے رہیں، بے شک آپ حج کرتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، یہ تمام غیر قرآنی کام آپ کرتے رہیں اللہ کے نام پر، اللہ کی عبادت کے نام پر، نتیجہ اس کا کچھ نہیں حاصل ہونا، آپ وہی ذلیل و خوار رہیں گے، ذلت و خواری میں ہی برقرار رہیں گے۔ تو بے شک جو اللہ ہے وہ حد سے زیادہ بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اب آئیے اگلی آیت، وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور نعمتوں میں سے، انہوں نے چوپائے کر دیا، جبکہ نام نعمت کو کہا جاتا ہے، انعام اسی کی جمع ہے، تو یہ بلا وجہ چوپائے بنا دیتے ہیں۔ اور نعمتوں میں سے، اور یہ ال لگا دیا، یعنی خاص نعمتوں میں سے، حمولتاً و فرشا، تو یہ خاص نعمت کس طرح کی ہے؟ بوجھ اٹھانے والے بھی ہیں اور بچھے ہوئے بھی ہیں۔ فرش کہتے ہیں بچھے ہوئے کو، فرش اس لیے زمین کو بھی فرش کہا جاتا ہے، تو یہ ضرور یہ ایسا نہیں ہے کہ زمین سے لگے ہوئے رینگنے والے کوئی جانور چل رہے ہوں، انہوں نے تو بار بردار بھی کر دیا اور زمین میں لگے ہوئے بھی کر دیا، کہ زمین میں لگے ہوئے کون سے چوپائے ہیں جس کو یہ کھاتے ہیں؟ زمین میں لگا ہوا تو کوئی چوپائے ہی نہیں ہے۔ تو یہ نعمتوں میں سے وہ جو بوجھ اٹھاتے ہیں، حمولتاً بوجھ اٹھانے والے اور بچھے ہوئے، نعمتیں آپ کی بچھی ہوئی بھی ہیں اور وہ بوجھ اٹھاتی بھی ہیں۔ کلو مما رزقکم اللہ، تو حاصل کر کے برتو اس سے جو اللہ نے تمہیں سامان نشو نما دیا ہے، اللہ نے ہی سارا سامان نشو نما دے رکھا ہے، تو اس سے آپ کو حاصل کر کے برتنا ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم سرکشی کے خطوط کی اتباع نہیں کرنا۔ سرکشی والے جو خطوات ہے، خطوط کی جو خط کی جمع ہے خطوط، تو جو سرکشی والے راستے ہیں اس کی اتباع نہیں کرنا۔ تو یہاں سے پتہ لگ رہا ہے کہ رزقکم اللہ، کہ اللہ جو رزق دے رہا ہے، اللہ جو سامان نشو میں دے رہا ہے، اصل میں اللہ اپنے احکامات کے ذریعے جو آپ کو معاشرہ بنانے کو کہہ رہا ہے، جو کردار آپ کو اپنانے کو کہہ رہا ہے، اس کردار کے اپنانے سے اور ایسا معاشرہ بنانے سے جو آپ کو سامان نشو نما حاصل ہوتا ہے، اس سے جو معاشرہ پروان چڑھتا ہے، تو یہ ہے دراصل رزق، اصل اللہ کا رزق، اور اس سے آپ کی دنیا میں پہچان ہوتی ہے کہ آپ کس طرح کے اللہ کے فرما بردار لوگ ہیں۔ اسی لیے یہاں کہا جا رہا ہے، اس کے اگینسٹ میں کیا لایا جا رہا ہے کہ سرکشی کے خطوط کی اتباع نہیں کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے واضح دشمن ہے۔ تو میں اس آیت کا بھی ایک بار رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے۔ اور خاص نعمتوں میں سے تمہارا بوجھ اٹھانے والے اور بچھے ہوئے ہیں، اس سے حاصل کر کے برتو جو اللہ نے تمہیں سامان نشوونما دیا ہے، اور تم سرکشی کے خطوط کی اتباع نہیں کرو، بے شک وہ تمہارے لیے بیان کی ہوئی دشمنی ہے، بیان کی ہوئی عداوت ہے۔ اب آگے ثمانیتا ازواج، انہوں نے 8 جوڑا کر دیا، جبکہ سمن کہتے ہیں فائدہ حاصل کرو، یہ خود بھی کہتے ہیں نا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، وہاں سمن کا ترجمہ کیا 8 کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں، وہاں کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کو مت بیچو، حالانکہ بیچنے کی بات بھی نہیں ہے، سمن کہتے ہیں فائدہ حاصل کرنے کو۔ تو ثمانیتا ازواج جو ہے تمہیں فائدہ دینے والے ساتھی، ازواج زوج کی جمع ہے، جو ساتھی بن جائیں اور تمہیں فائدہ دے رہے ہوں۔ من الزان اثنین،
اب انہوں نے یہاں پر کیا کر دیا کہ 2 بھیڑ یعنی 2 نر بھیڑ کر دیا، جبکہ زانی اثنین کیا ہے؟ کیا واقعی نر بھیڑ ہے؟ پھر ومن الماز اثنین، تب انہوں نے وہ کر 2 بکری۔ اب یہاں انہوں نے ماز کا بکری کر دیا اور زان کا بھیڑ کر دیا، اور اسنین جو وہ 2 کر دیا۔ میں نے زان اثنین، اسنین جو وہ ثنا کے تسنیہ ہیں، ثنا کہتے ہیں تعریف کو، تو اسنین 2 تعریفی، اور زان کہا جاتا ہے بزدلی کو، تو ان کی تعریف بزدلی سے، یعنی آپ کے فائدہ دینے والے ساتھی تو ہیں لیکن ان کی تعریف کیا، وہ بزدل نہ ہو گئے، آپ کو فائدہ بھی دے رہے ہیں۔ ثنائن اس لیے ثنا کے تسنیہ استعمال ہوا کہ فائدہ تو دے رہے ہیں لیکن بزدل بھی ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کا دوست ہے افغانستان، دونوں مسلم ملک ہیں اور ایک دوسرے کو پناہ دیتے رہے، برے وقت میں کام آتے رہے، لہٰذا افغانستان پاکستان دوست شمار ہوتے ہیں۔ افغانی پاکستانی کو فائدہ بھی دیتے ہیں بارڈر پر، لیکن اتنے بزدل ہیں کہ نقصان بھی دے جاتے ہیں، دشمنوں کو روک بھی نہیں پاتے، اس سے استعمال بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بزدل فائدہ دینے والے ہیں، فائدہ تو دیتے ہیں لیکن بزدل ہیں، تو ان کی بزدلی کی وجہ سے نقصان بھی پہنچ جاتا ہے۔ پھر آ رہا ومن الماز اثنین، اب ماز انہوں نے یہاں بکری کر دیا، جبکہ ماز بکری کو نہیں کہا جاتا ہے، ماز کہا جاتا ہے شدت و صلابت کو، تو وہ شدت و صلابت کی تعریف دینے والے ایک ایسے لوگ ہیں جو آپ کو فائدہ تو دیتے ہیں اور بڑی شدت سے، مثال کے طور پر چائنا پاکستان کا بڑا اچھا دوست ہے، فائدہ دے رہا ہے اور بڑی شدت سے دیتا ہے، صلابت کے ساتھ، شدت و صلابت سے دیتا ہے، نہیں مضبوطی کے ساتھ آپ کو فائدہ دیتا ہے، اس پر ڈٹا بھی رہتا ہے، بزدلی نہیں دکھاتا کہ امریکہ نے منع کیا تو فوراً ہٹ جائے، یا بھارت نے دھمکی دے دی تو ہٹ جائے پیچھے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی تعریف دینے والے جو ہیں یہ ماض اثنین ہیں جو شدت و صلابت کے ساتھ آپ کو دیتے ہیں۔ تو قل آز ذکرین، کہو کیا یہ دونوں یاد دہانی دینے والے، اس طرح کے دونوں فائدہ دینے والے جو یاد دہانی بھی کراتے رہتے ہیں آپ کو، تو یہ دونوں ایسے یاد دہانی دینے والے ہر رما چھڑوایا ہے، عمل انسین، یا دونوں نتائج دینے والے، تو جو آپ کو یاد دہانی دے رہا ہے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں اس طرح سے، تو کیا وہ چھڑوا رہے ہیں، یا دونوں ایسے فائدہ دینے والے جو بزدل بھی ہیں اور شدت و صلابت والے بھی ہیں لیکن وہ یاد دہانی لینے والے نہیں ہیں، تو کیا وہ چھڑوا رہے ہیں؟ ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو مشتمل ہے ان دونوں طرح کے فوائد دینے والوں کے رحموں پر، یعنی اس پر جو دونوں فائدہ دینے والوں کے رحموں پر ہے، مثلا جیسے چائنا افغانستان آپ پر رحم کر رہے ہیں، تو کیا اس کے اوپر مشتمل ہے؟ یہ کوئی لپٹ رہا نہیں ہے، نہ کوئی چربی ہے اس یا پیٹ میں موجود ہے، پیٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے، ارحام رحم کی جمع ہے، رحم کرنا، جیسے اللہ بھی تو رحم کرنے والا ہے، کیا اللہ کا آپ کوئی رحم وہ بنا رہے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ارحام رحم کی جمع ہے، تو یہ رحم کرنے والے دونوں طرح کے فوائد دینے والے ایسے رحم کرنے والے، کیا ان کے رحموں پر یہ مشتمل ہے کہ وہ رحم کھا کر آپ کو کچھ دے رہے ہیں؟ ایسا بھی نہیں۔ نبئونی بعلم، تو مجھے خبر دو علم کی، اب مجھے خبر دے دو علم کی کہ کس علم کی بدولت کس طرح وہ دے رہے ہیں، ان کن تم صادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو، اگر واقعی سچوں میں سے ہو تو بات سمجھ میں آئے گی کہ وہ ان کے رحموں پر مشتمل کیے، اس کے پیچھے نتیجہ کیا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، کوئی بلا وجہ کچھ نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ سچے ہیں تو یہ بتا دیں کہ کیا وہ یہ واقعی ایسی کچھ دے رہے ہیں۔ میں اس کا بھی ایک بار رواں ترجمہ کر دے رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اور دونوں تعریف دینے والے بوجھ و غلبہ سے، تمہیں فائدہ دینے والے ساتھی ان کی تعریف بزدلی سے ہے اور ان کی تعریف شدت و صلابت سے ہے، کہو کیا یہ دونوں یاد دہانی دینے والوں نے چھڑوایا تھا یا دونوں نتائج دینے والوں نے، یا جو دونوں نتائج دینے والوں کے رحموں پر مشتمل ہو، مجھے علم کی خبر دو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ اب آگے آ جائیں وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اب انہوں نے یہاں کر دیا 2 گائے، وہ 2 اونٹ، ابل انہوں نے اونٹ کر دیا۔ پھر اس کے بعد وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور 2 گائے، بریکٹ میں انہوں نے پیدا کیے کر دیا اسنین کو، یہ اس میں لیا کہ 2 گائے سے یا 2 بیل سے، یہ 2 اونٹ سے۔ اب یہ کیا ہے؟ ابل کہا جاتا ہے جو بوجھ اٹھا کر چلتا ہے اور رحمت دیتا ہے، جیسے ابل اس بادل کو بھی، سیاہ بادل کو کہتے ہیں جو بارش کا پانی لے کر چل رہا ہے، جو کہیں برس جاتا ہے اچانک، تو یہ ابل جو ہے وہ اونٹ کے لیے نہیں آیا ہے۔ تو یہ بوجھ اور غلبہ سے دونوں تعریف دینے والے ہیں، یہ ابل بوجھ اور غلبے والا ہوتا ہے، یعنی وہ بوجھ بھی اٹھایا ہوا اور غالب بھی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو بتایا کہ بادل، جو سیاہ بادل جو بارش کا بوجھ، پانی کا بوجھ لے کر چل رہا ہے، کسی وقت بھی برس جائے، تو سیاہ بادل کو ابل کہا جاتا ہے۔
تو یہ دونوں اس کے جو فوائد ہیں، یعنی اس طرح جو ایسے دینے والے الیبل کر دیا گیا، خاص ایسے بوجھ اور غلبہ والے جو فائدہ دیتے ہیں. پھر ومن البقر، اس اور بقر کہا جاتا ہے گہری تحقیق سے جو بات لے کر آئیں. تو وہ جو دونوں تعریفی گہری تحقیق والوں میں سے، قل آج ذکرین، تو کہا کیا یہ دونوں یا دہانی دینے والے حرما چھڑوایا تھا، امل انسین، یا دونوں فائدہ دینے والے، ام مشتملت علیہ ارحام الانسین، یا مشتمل ہے اس پر جو ان دونوں فوائد دینے والوں کے رحموں سے. ام کنتم شہداء، کیا تم مشاہدہ کر رہے تھے، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ تمہیں وصیت کر رہا تھا اس کا، یعنی اس کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا تھا، اس کا اللہ تمہیں حکم دے رہا تھا. وصی کا مطلب یہ وصیت، یہ اردو والی وصیت نہیں کہ مرنے والا وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کر لینا. اللہ تو ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ ہی رہے گا، وہ مرے گا نہیں، اس لیے اس کو وصیت کی ضرورت نہیں ہے اس اردو والے کی. وصی کہا جاتا ہے حکم دینے کو ہی، نصیحت کرنے کو، اصل میں نصیحت کا لفظ ہے. تو جب نصیحت کر رہا اللہ اس کی، اللہ نصیحت کہاں کر رہا ہے؟ قرآن میں کر رہا ہے. لیکن اللہ نے کب سے کیا ہوا ہے؟ آپ تو مشاہدہ نہیں کر رہے، اللہ تو پہلے انسان سے ہی وصیت کیا ہوا آپ نے. اس لیے آگے کہہ رہا ہے کہ فمن ازلم، پس کون ہے خوب ظالم، کون ہے اس سے بڑا ظالم، ممن افترا، اس سے جو افترا کرتا ہے، جو الزام لگاتا ہے، جو بہتان گھڑتا ہے، علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ، لیضل الناس بغیر علم، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے علم کے بغیر. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک ظلم کرنے والی قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے. یعنی کہ اللہ ہدایت نہیں دے رہا ہے. ظلم کرنے والی قوم، ظالم قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے. اب میں اس کا بھی رواں ترجمہ کر دے رہا ہوں تاکہ بات بہت زیادہ واضح ہو جائے. اور دونوں تعریف دینے والے بوجھ و غلبہ سے، اور دونوں تعریف دینے والے گہری تحقیق سے. کہو کیا دونوں یا دہانی دینے والوں نے چھڑوایا تھا، یا دونوں نتائج دینے والوں نے، یا جو دونوں نتائج دینے والوں کے رحموں پر مشتمل ہو. کیا تم نے مشاہدہ کیا تھا جب اس کا اللہ تمہیں وصیت کر رہا تھا، یعنی حکم دے رہا تھا؟ بس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر علم کے بغیر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹ گھڑتا ہے. بے شک ظلم کرنے والی قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے. تو یہ تھی ان چاروں آیت کی وضاحت. میرے خیال میں بات بہت واضح ہو گئی ہے، اس کو دوبارہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ہر آیت کے ساتھ میں نے وضاحت کر دی ہے. پھر بھی کوئی تشنگی رہ گئی ہو، کوئی سوال رہ گیا ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.